بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کہہ رہے ہیں صحاح ستہ کسے کہتے ہیں نا، صحیح کی جمع ہے، مطلب وہ حدیث کی کتاب جو صحیح ہیں، اور ستہ معنی 6 تو مشہور ہے نا صحاح ستہ، تو کہہ رہے ہیں الکتب الستۃ المشہورۃ المقررۃ فی الاسلام، وہ 6 کتابیں جو مشہور ہیں اور مقرر ہیں اسلام میں، جن کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ، جن کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ، ہے نا۔ وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ یا صحیح البخاری، وہ ہے صحیح البخاری، صحیح مسلم، الجامع للترمذی، السنن لابی داؤد والنسائی وسنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ 6 کتابیں ہوئی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ کرے وعند البعض المؤطا بدل ابن ماجہ، اور بعض کے نزدیک معطا ہے ابن ماجہ کی جگہ میں، ابن ماجہ کے بدلے میں۔ بعض لوگوں نے معطا امام مالک کو رکھا ہے ابن ماجہ کی جگہ میں، کیونکہ ابن ماجہ میں کچھ ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں اور معطا میں ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں بعض کے نزدیک معطا ہے ابن ماجہ کی جگہ میں، اور صاحب جامع الاصول نے پسند کیا ہے معطا ہی کو، انہوں نے معطا ہی کو پسند کیا ابن ماجہ کی جگہ میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوا کہ بخاری اور مسلم تو ٹھیک ہے، اس میں صحیح حدیثیں ہیں، لیکن جو 4 کتابیں بچتی ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اس میں ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں، تو پھر ان کو صحاح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اصل میں اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے یہ اکثر جو ہے صحیح روایتوں پر یہ کتابیں مشتمل ہیں، کچھ روایتیں ضعیف وغیرہ آ گئی ہیں تو ان کو مغلوب قرار دے کے سب کو صحاح ستہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ تغلیباً، ہے نا، غلبہ دیتے ہوئے۔ تو جیسے ترمذی ہے اور ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، تو ان میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں اور کچھ روایتیں ضعیف وغیرہ بھی آ گئی ہیں۔ اشکال ہوا کہ ان کو جو ہے صحیح میں شمار کرنا کیسا ہے اور سب کو ملا کے صحاح ستہ کہنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا تغلیب کے طریقے پر، جیسے آپ سورج اور چاند کو ملا کے کہتے ہیں قمرین، کہتے ہیں نا، اس کو تغلیب بولتے ہیں۔ کہ قمر کو غلبہ دے دیا گیا سورج پہ، اور قمرین بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اور ماں اور باپ کو غلبہ دے کے بولتے ہیں نا، باپ کو ابوین، کیا بولتے ہیں؟ ابن سے بن گیا ابوین، یعنی والدین، کیا بنتا ہے؟ یعنی ابن کو غلبہ دیا گیا امن پر تو ہو گیا ابوین، ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں تغلیب، کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز پہ غلبہ دینا۔ دیکھیے تو جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وفی هذه الكتب الاربعۃ اقسام من الاحادیث، اور ان 4 کتابوں میں، ان یعنی بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر، اس میں تو صحیح حدیثیں ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ان 4 کتابوں میں حدیث کی دوسری قسمیں بھی ہیں، یعنی صحیح میں سے، حسن میں سے اور ضعیف میں سے، سمجھے نا۔ ان 4 کتابوں میں حدیث کی اور بھی قسمیں ہیں، حدیث کی یعنی صحیح میں سے اور حسن میں سے، حسن کی جمع حسان اور ضعیف کی جمع ضعاف، ٹھیک ہے نا۔ وَتَسْمِيَتُهَا بِالصِّحَاحِ السِّتِّ بِطَرِيقِ التَّغْلِيب، یہ جواب ہے۔ ان 4 کا نام رکھنا صحاح کے ساتھ، صحاح ستہ کے ساتھ، یہ تغلیب کے طریقے پر ہے، یعنی ان کو غلبہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَسَمَّى صاحب المصابیح احادیث غیر الشیخین بالحسان، صاحب مصابیح السنہ نے شیخین کی علاوہ کی روایات کو نام دیا ہے حسان کے ساتھ۔ وہ حدیث صحیح کہتے ہی نہیں، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور ان 4 کتابوں کی روایت کو تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ حسان سے، حسن کی جمع۔ گویا کہ اس میں صحیح روایتیں کم ہیں، حسن وغیرہ زیادہ ہوں گی، اس لیے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صاحب مصابیح السنہ ہیں ان کی اصطلاح یہ ہے، وَسَمَّى صاحب المصابیح، صاحب المصابیح نے شیخین کے علاوہ کی حدیثوں کا نام رکھا ہے حسان کے ساتھ، کہتے ہیں وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ، اور یہ اس معنی کے قریب قریب ہے جو ہم نے بتایا
کہ یہ حسن روایتیں زیادہ ہیں، اس کی تغلیب غلبے کے طور پہ انہوں نے حسان کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ اور قریب من المعنی اللغوی، اور معنی لغوی کے بھی قریب ہے. یہ حسن کے معنی ہوتے ہیں کوئی جو اچھی حدیث ہو، یا تو یہ لغوی معنی لیا جائے تو اچھی حدیث میں صحیح بھی شامل ہے، سمجھے نا. اور یا ہوا اصطلاح جدید من، ان کی نئی اصطلاح ہے کہ وہ جو ہے حسن تو اس کو کہتے ہیں جس میں صحیح کی شرطیں نہ پائی جائیں، اصل تعریف. لیکن انہوں نے شیخین کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت کو کیا کہہ دیا؟ حسن کہہ دیا. تو ان کی نئی اصطلاح ہوئی. کیا ہوئی؟ یہ جواب دیا گیا ہے. وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض علماء نے، کتاب الدارمی احرا و الیق، دارمی کی کتاب زیادہ لائق اور مناسب ہے کہ اس کو کتابوں میں سے چھٹی بنا دیا جائے. سادس الکتب، کتابوں میں سے، یعنی بجائے ابن ماجہ کے دارمی کی کتاب رکھی جائے. ٹھیک ہے نا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ لأن رجالہ اقل ضعفا، اس لیے کہ اس کے جو راوی ہیں دارمی کے وہ ضعف میں بہت کم ہیں، بہت کم ضعیف راوی ہیں. اور ابن ماجہ وغیرہ میں ایسا نہیں، ابن ماجہ بہت ضعیف روایتیں آ گئی ہیں اور کبھی کوئی موضوع روایت تک آ گئی ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابن ماجہ کی جگہ میں دارمی کی کتاب رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے کہا موطا امام مالک رکھنا چاہیے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ دارمی کی کتاب رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے راوی ضعف میں کم ہیں، ضعف میں. ووجود الاحادیث المنکرۃ والشاذۃ فیہ نادر، اور منکر اور شاذ روایتوں کا پانا اس میں بہت کم ہے، شاذ و نادر ہے. اس میں دارمی میں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ دارمی کی کتاب میں یہ جو ہے منکر اور شاذ روایتیں نہیں ہیں. وَلَهُ أَسَانِيدُ عَالِيَةٌ، اور اس کی سند عالی ہے. اس کی سند کیا ہے؟ وَثُلَاثِيَّاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِي، اور دارمی کی ثلاثیات زیادہ ہیں بخاری کی ثلاثیات سے بھی. ثلاثیات اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں صاحب کتاب اور اللہ کے رسول کے درمیان 3 واسطے ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح بہت سی حدیثیں ہیں، جیسے امام بخاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 ہی واسطے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں ثلاثیات. کیا کہتے ہیں؟ تو دارمی کی جو کتاب ہے اس میں ثلاثیات بخاری سے بھی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. یعنی دارمی سے لے کر اللہ کے رسول تک 3 واسطوں والی روایت، اس کو ثلاثی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تو وہ ثلاثی روایتیں دارمی میں زیادہ ہیں بمقابلے کس کے؟ بخاری کے. یہ خصوصیات بتا رہے ہیں دارمی کی. ٹھیک ہے نا. وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ أَشْهُرِ الْكُتُبِ، اب یہاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے 6 کتابوں کا نام لیا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا دارمی کتاب ہے، موطا مالک ہے، تو جو صحاح ستہ مشہور ہے نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور کتابیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں صرف یہی کتابیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں. جیسے آپ نے پڑھا اوپر کئی نام آئے تھے، ہے نا. صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، ہے نا، اور المنتقى، المختارہ، مستدرک للحاکم. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، جیسے مسند احمد، بہت معتبر و مستند کتاب ہے. مسند امام شافعی، مسند امام ابو حنیفہ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو اور موطا امام مالک ہی ہے، تو چاروں ائمہ کی کتابیں ہیں، ہے نا. موطا امام مالک، مسند احمد، مسند امام شافعی، مسند امام ابی حنیفہ. ٹھیک ہے. یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں اور جن میں صحیح روایتیں آئی ہیں. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ أَشْهُرُ الْكُتُبِ، یہ جو ذکر کی گئی ہیں کتابوں میں سے یہ مشہور کتابیں ہیں. اور وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں. لوگ جانتے ہیں جو پڑھنے لکھنے والے ہیں کہ اور ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف صحاح ستہ ہی میں حدیث کی کتابیں ہیں، بلکہ صحاح ستہ کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں اور ان سے بڑی بڑی کتابیں ہیں. اب کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَوْرَدَ السُّيُوطِي، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں فی کتاب جمع الجوامع، جمع الجوامع کی کتاب میں ایک نام انہوں نے رکھا ہے، حدیث کی کتاب لکھی انہوں نے، تقریباً 50 کتابوں کی حدیثیں لکھی انہوں نے.
جو متفرق جگہوں میں حدیثیں تھیں، 50 کتابوں کا مطالعہ کیا اور 50 کتابوں کی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، تو بہت کئی جلدوں میں کتاب ہو گئی وہ، تو اس کو جو ہے کہتے ہیں کتاب جمع الجوامع۔ کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں جمع الجوامع کتاب میں، کیا لائے ہیں؟ من کتب کثیرۃ، بہت سی کتابوں میں، بہت سی کتابوں سے، یعنی بہت سی کتابوں سے حدیث لائیں، بہت سی کتابوں سے، اور یتجاوز 50، جو متجاوز ہیں 50 کتابوں سے، یعنی 50 کتابوں سے زائد کی حدیثوں کو انہوں نے کیا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جمع الجوامع، ٹھیک ہے نا؟ مشتملۃ علی الصحاح والحسان والضعاف، اور وہ حدیثیں مشتمل ہیں صحیح پر، حسان پر اور ضعیف پر، یعنی حدیثیں اس میں کچھ ضعیف بھی آ گئی ہیں لیکن اکثر سے صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ اور خود امام علامہ سیوطی نے فرمایا ما اوردت فیہا حدیثا موصوما بالوضع، میں نہیں لایا اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث جو وضع کے ساتھ موصوف ہو، یعنی متصف ہو، یعنی جس پر یہ الزام لگا ہو کہ یہ حدیث گڑھی گئی ہے، یعنی گویا کہ یہ ضعیف حدیث تو ہے میری کتاب میں لیکن موضوع روایت کوئی نہیں۔ موضوع مطلب ہوتا ہے جو گڑھ لی گئی ہے نا، جو راوی کذب بیانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف غلط بات کو منسوب کر دیتا ہے، وہ مراد ہے۔ تو علامہ سیوطی نے فرمایا ما اوردت فیہا، میں نہیں لایا اس میں، یعنی ان کتاب میں کوئی ایسی حدیث جو موسوم ہو، کس کے ساتھ؟ وضع کے ساتھ، اور جس کے چھوڑنے پر اور رد کرنے پر محدثین نے اتفاق کیا ہو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں لایا کہ جس کے چھوڑنے پر اور رد کرنے پر محدثین نے اتفاق کیا ہو، واللہ اعلم۔ وذکر صاحب المشکاۃ فی دیباجۃ کتابہ جماعۃ من الائمۃ المتقنین، اور صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے اپنے کتاب کے دیباجہ میں، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، دیباچہ بھی کہتے ہیں، یہ چا ہوتا ہے فارسی میں، عربی میں چا ہوتا نہیں، جو دیباجہ ہو گیا، کیا ہو گیا، اسی کو مقدمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے مقدمے میں، دیباچے میں، ائمہ متقنین کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ متقنین مطلب وہ ائمہ جو حدیث کو اچھی طرح یاد رکھنے والے ہیں، اتقان سے ہے یہ متقنین، کیا ہے؟ ائمہ متقنین، متقین نہ پڑھنا، کیا ہے؟ متقنین، اتقنا یتقنو سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پختگی کے ساتھ یاد کرنا، مضبوطی کے ساتھ یاد کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے دیباچے میں ائمہ متقنین کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ بخاری ہے، مسلم ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی اور رزین، ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَجْمَلَ فِي ذِكْرِ غَيْرِهِمْ، اور ان کے علاوہ کا ذکر اجمالاً کیا ہے، یعنی اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ اجملہ مطلب اجمال، اور ان کے علاوہ کا ذکر کیا کیا ہے؟ اجمالاً کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا أَحْوَالَهُمْ، یہ صاحب مقدمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سب کے حالات لکھ دیے ہیں، جتنے ائمہ کے نام آئے نا، ان کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ کے نام، تو ہم نے ان کے احوال لکھے ہیں فی کتاب مفرد، ایک الگ کتاب میں، ایک مسمى بالاکمال بذکر اسماء الرجال، جو موسوم ہے الاکمال بذکر اسماء الرجال کے ساتھ، اس کا نام ہی ہے کیا؟ الاکمال بذکر اسماء الرجال۔ تو گویا کہ صاحب مقدمہ مشکات علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے جس میں راویوں کے احوال لکھے ہیں، جس میں اس کا نام ہے الاکمال بذکر اسماء الرجال۔ ومن اللہ التوفیق، اللہ ہی کی جانب سے توفیق ہے، وہو المستعان فی المبدأ والمآل، اور اسی سے مدد لی جائے گی ابتدا میں بھی اور انجام میں بھی، شروع میں بھی اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور آخر میں بھی، معال کہتے ہیں انجام کو۔ وَأَمَّا الْإِكْمَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكَاةِ، بہرحال اکمال فی اسماء الرجال جو ہے نا، ایک کتاب اور ہے، وہ صاحب مشکات کی ہے، فَهُوَ مُلْحَقٌ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتاب،
وہ شامل ہے اس کتاب کے آخر میں۔ یہاں کتاب ختم ہوتی ہے تو دیکھیے گا یہاں پہ راویوں کے حالات لکھے ہیں، جن صحابہ صحابیات کی روایتیں مشکات میں آئی ہیں یا تابعین اور تابعات کی، تو وہ صاحب مشکات کی ہے، کس کی ہے؟ آخر میں ٹھیک ہے نا۔ اکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکات شیخ ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ایک رسالہ یہ بھی ہے، یہ الگ رسالہ ہے، اس کو صاحب مشکات نے اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ اب اس میں ان راویوں کے نام ہیں، یہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہیں، جیسے آپ کو الف سے دیکھنا ہے کہ وہ انس بن مالک ہیں، ہے نا۔ انس بن مالک کے نام سے بہت، انس بن مالک الکعبی، انس بن نضر، انس بن مرثد، یہ سب صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو جس صحابی کی روایت مشکات میں آئی ہے یا کسی تابعی کی روایت آئی ہے، پہلے صحابی کو بیان کرتے ہیں، پھر صحابیات کو بیان کرتے ہیں، پھر تابعین اور تابعات، ٹھیک ہے نا۔ اور حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، یہ الف سے جو نام آتے ہیں وہ ہیں، پھر با سے جو نام آتے ہیں وہ ہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے حالات لکھے ہوئے ہیں، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا اور کہاں کے رہنے والے تھے، تھوڑا مختصر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو رسالہ ہے وہ صاحب مشکات کا ہے، کس کا ہے؟ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے وہ الگ ہے، مفرد ہے، مفرد مانے الگ ہے، الاکمال فی اسماء الرجال۔ اس طریقے سے اور بھی محدثین نے لکھا ہے، شیخ الہدیٰ صاحب وغیرہ نے بھی لکھا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بہت سی کتابیں ہیں، لیکن مشکات کے آخر میں جو رسالہ لگا ہے وہ خود صاحب مشکات کا ہے، کس کا ہے؟ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ امل اکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکات، بہرحال وہ اکمال جو اسماء الرجال کے باب میں ہے وہ صاحب مشکات کا ہے اور وہ شامل ہے اس کتاب کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، اب جو ہے انشاءاللہ ادھر سے شروع کریں گے، خطبہ دیکھ کے